خان مدثر فاروقی تھانوی، میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب علامہ اطہر مشری صاحب، جناب مفتی ابو ذر غفاری صاحب، حافظ حامد رضا صاحب اور سعید مدنی صاحب۔ سعید مدنی صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ ایک حمد باری تعالیٰ پیش فرما دیجیے۔ اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ پیچھے پیچھے موت ہے تیری، پیچھے پیچھے موت ہے تیری، آگے آگے تو اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے چلتے پھرتے سائے جوں جوں بڑھتی جائے عمریا جیون گھٹتا جائے جیون گھٹتا جائے موت کھڑی ہے سر پہ تیرے موت کھڑی ہے سر پہ تیرے جانے کب آ جائے ایک سانس کا پنچھی ہے تو کون تجھے سمجھائے رہ جائے گا پنجرا خالی اڑ جائے گی روح اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ پیچھے پیچھے موت ہے تیری پیچھے پیچھے موت ہے تیری آگے آگے تو اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا او غافل انسان او غافل انسان سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے ہیں کیوں انجان بنے ہیں کیوں انجان دارا اور سکندر جیسے شہنشالی شان لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان تیری کیا اوقات ہے بندے کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ پیچھے پیچھے موت ہے تیری پیچھے پیچھے موت ہے تیری آگے آگے تو اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب سعید احمد مدنی صاحب۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کا کوئی رفیق ہے اور میرے رفیق ہیں حضرت علی۔ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا ابن ماجہ صحیح بخاری صحیح مسلم مشکات دیگر صحیح احادیث میں ارشاد ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھیں اور ایک معروف ترین صحابی رسول موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا ان سے پوچھا کہ یہ ایسے میں مولا کائنات امیر کائنات تشریف لے کر کے آتے ہیں، آپ نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ نام یا رسول اللہ حاذا علی ابن ابی طالب۔ اب رسول اکرم نے فرمانا شروع کیا، کہا یہ علی سمندر کی گہرائیوں سے گہرا ہے، سبحان اللہ۔ یہ علی وہ ہے کہ جتنا علم قرآن میں ہے اس میں موجود ہے، یہ علی ایسا شجاع ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی لشکر آ جائے پہاڑ آ جائے یہ زیر کر دے گا۔ یہ علی ایسا علی ہے کہ آفتاب کی روشنی اس کے سامنے ماند ہے، آفتاب کی روشنی اس کے سامنے ماند ہے۔
یہ قصائل بیان کرنے شروع کیے اور کہا کہ پہچان لو اس کو، جو نہیں پہچانتے وہ پہچان لیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں۔ اس کی محبت رسول کی محبت ہے، بے شک رسول کی محبت گویا اللہ کی محبت ہے، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جو اس سے بغض رکھے گا وہ رسول سے بغض رکھے گا، بے شک جو رسول سے بغض رکھے گا وہ اللہ سے بغض رکھے گا۔ رسوائی ہے اس کا قرآن مقدر مجید نگر نے نگر گلی قرآن گلی۔ مجید نے سند دی کہ کوئی پہچانتا ہی نہیں اس کو سوا اللہ کے اور رسول کے، بے شک کوئی پہچانتا ہی نہیں اللہ کو سوا رسول کے اور علی کے، کوئی پہچانتا ہی نہیں رسول کو سوائے اللہ کے اور رسول کے۔ بے شک تو گویا اللہ میں اور اس کے محبوب میں اور اس کے ولی علی میں ایک تماثل نظر آتی ہے، ایک کیفیت نظر آتی ہے، ایک ایسی شخصیت جو اللہ کو پسند ہو، رسول کو پسند ہو، جس کی محبت ایمان کہلائے، جس کا بغض کفر کہلائے، بے شک۔ تو اس کی تو پھر کیا اوصاف بیان کر سکتے ہیں شاعر نے آپ؟ کہا نا، رسوائی ہے اس کا مقدر نگر نگر گلی گلی، جو رکھتا ہے بغض علی علی۔ بے شک بے شک۔ اور مزے کی بات یہ ہے، دیکھیے ناصبین جو ہے ناصبیت کے رکھنے کے باوجود بھی یہ اقرار نہیں کرتے کہ ہم علی سے بغض رکھتے ہیں۔ یعنی کمال بات یہ ہے کہ مجرم کو معلوم ہوتا ہے کہ میں جرم کر رہا ہوں، لیکن جرم کا اقرار نہیں کرتا، توہین ہوتی ہے۔ تو مولا کائنات ایک ایسی روشن شخصیت ہے، ایسا علم کا منارہ ہے، ایسا عمل کا منارہ ہے، ایسی حکمت کا منارہ ہے، ایسی طہارت کا منارہ ہے کہ آپ جس شعبے میں دیکھیں کامل اور اکمل، انتہائی کامل، انتہائی اکمل۔ میں ایک سوال مفتی صاحب سے کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ بتاؤ۔ جیسے کہ ہمارے جتنے شیعہ اکابرین ہیں، علماء حضرات ہیں، اہل تشیع حضرات، میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ ان کے ہاں جو بچہ ہے جو مدرسے سے نہیں جڑا ہوا، امام بارگاہ سے نہیں جڑا ہوا، اس بچے کو بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق بڑی آپ سمجھیں کہ اس کے پاس معلومات ہے، بھرپور معلومات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مشکور اور ممنون ہونا چاہیے اس فرقے کا جس نے ہمیں اور ہم تک کربلا کا علم پہنچایا۔ کربلا کا علم جو ہے، جو حضرت امام علی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین ہے، اور جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دین، وہ ایک عام گھر میں کس طرح حضرت آئے گا۔ مدارس کے بچے جو پڑھ رہے ہیں، جو درس نظامی کر رہے ہیں، جو قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، جو اسکول کالج یونیورسٹیز کے بچے ہیں، ان تک جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کیا جسارت تھی، کیا ان کا دین تھا، کیا ان کا اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا، وہ عام لوگوں تک ان کا کوئی خبر بالکل نہیں ہے۔ تو آپ ہمارے ہاں کسی بھی نوجوان سے پوچھ لیں، بوڑھے سے پوچھ لیں، بچوں سے پوچھ لیں، ان کو بالکل دین کا کچھ نہیں پتہ۔ اس کے متعلق کیا آپ کہیں گے اور کیا ہمارے ہاں اس کے اوپر ورکنگ ہے حضرت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت تھانوی صاحب بہت ممنون ہوں آپ کا، آپ نے اپنے پروگرام میں ایک بار پھر مدعو کیا، جید علماء اکرام موجود ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھی محفل ہے، یوم علی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو عظیم کائنات کے رہنما، بے شک، لیڈر، آقا، من مرشد، کنت مولا فی ھذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ سکھایا نہیں بچوں کو، یہ سکھایا نہیں گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل کے بارے میں، مناقب کے بارے میں، مرتبے کے بارے میں جو احادیث ارشاد فرمائی ہیں، تھوڑی سی ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مراتب، مقام تو ان کا بہت اعلیٰ، بہت بلند، بے شک بے شک، کہ ان کے مقام تک کائنات میں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ بے شک۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے، اور جو علی سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا، جو مجھ سے دشمنی کرے گا اس کی دشمنی اللہ سے ہوگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کا وہ رشتہ تھا کہ گویا بچپن میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پالا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔
اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سب سے پہلی نماز پڑھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی. یعنی اسلام سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ 8 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اپنے گھر میں. حضرت علی آقا کو دیکھ کر ان کے پیچھے نماز شروع کر رہے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خصوصیات عطا ہوئی جو کسی بھی اور کو وہ خصوصیات نہیں ملی جو حضرت علی کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیات رکھی، جن میں سے حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا، میرے جگر کا ٹکڑا، کائنات کی عظیم ہستی، جنتی خواتین کی سردار، وہ ان کا عقد مبارک حضرت علی سے ہوا. ایک تو فضیلت یہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے، پرورش میں رہے، آپ کے گھر میں رہے. پھر ایک فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آقا نے فرمایا، جب بھائی چارہ مواخات قائم فرما رہے تھے انصار اور مہاجرین کے درمیان، حضرت علی رہ گئے. آقا نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون بھائی، جیسے موسیٰ کے بھائی ہارون، آپ میرے بھائی ہو. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت علی کی ایک اور خصوصیت، آقا کا جب وصال ہوا تو لحد میں حضرت علی نے اتارا آقا کو. یہ عظیم رتبہ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جو فضائل، جو ان کے غزوات ہیں، آپ نے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، میری پوری امت میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا شجاع اور حضرت علی ہے. پھر حضرت علی کے بارے میں آقا نے فرمایا غزوہ خیبر کے موقع پر لَأُعْطِيَنَّكَ رَأْيَةَ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى مَا يَدَيْهِ. خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، صحابہ پریشان تھے. آقا نے فرمایا کل میں یہ جھنڈا، یہ علم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یفتح اللہ علی ما یدی، جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ فتح ظاہر فرمائیں گے. یہ والا جو آپ بتا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو، یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اور جو ان کی جسارت اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا تعلق ہے، یہ نئی نسل تک کیسے پہنچے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دین کو سمجھے اور اس پر عمل کرے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک مختصر سی بات ہے. آپ لوگ بزرگان دین ہیں، علماء حق ہیں. ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب تمہارے دادا تھے نا تو ایک ان کی چھوٹی دکان ہوا کرتی تھی، پھر دادا نے محنت کی تو وہ دکانیں ہو گئیں، پھر تمہارے ابا نے محنت کی تو وہ دکانوں سے کارخانہ بن گیا، اب تم نے محنت کر کے اس کارخانے کو فیکٹری کا روپ دینا ہے. یہ ہمارے گھر میں لوگوں کے ہاں بچوں کو تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ بچہ دکان سے مکان اور مکان سے محل کی طرف چلا جائے. لیکن ہمارے ہاں بچے کو یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جو اسلام ہے وہ کس طرح آیا، اس کو کس طریقے سے، اس اسلام کو کیسے بچانا ہے. دکان بچانے کی فکر ہے، مکان بچانے کی فکر ہے، وراثت بچانے کی فکر ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، مال و متاع بچانے کی فکر ہے. اسلام بچانے کی فکر جو ہے وہ بچوں میں، وہ آنے والی نسل میں ہماری کس طرح پہنچے گا. آپ نے ایک سوال کیا، میں اس کا جواب نہیں دے سکا. آپ نے اس سے پہلے ایک سوال کیا تھا، اس کا میں جواب ابھی دینا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سیرت ہے وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں میں کیسے منتقل ہوگی، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. علامہ صاحب بھی میری بات سے اتفاق کریں گے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی میں تو حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سیرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مضامین اسکول کے کتابوں کے اندر باقاعدہ ان کو شائع کرنے چاہیے، پڑھانی چاہیے بچوں کو، تاکہ ہمارے جو بچے مدرسوں میں کتنے % آتے ہیں، 5%، 10%. اسکول کے اندر ہمارا بہت زیادہ بچہ طبقہ، پاکستان کی میجورٹی تو علامہ صاحب 90% بچوں کے اوپر ہے. ہمیں بچپن سے شیکسپیئر پڑھایا، نیلسن منڈیلا پڑھایا، ہمیں علامہ اقبال پڑھائے، لیکن ہمیں حضرت علی نہیں پڑھایا گیا. کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے اور ہمارے اختیار میں ہیں، کچھ چیزیں جو اختیار میں ہیں وہ ریاست کی ہیں. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ دینیات میں وہ تمام علوم منتقل کیا جائے کہ اسلام ابتدائی دور کیا تھا اس کا، اوسط کیا تھا اس کا، آخر کیا تھا،
کہاں سے چلا، کیسے، کن کن مسائل سے ہوتا ہوا وہ 61 ہجری کربلا تک پہنچا، کربلا سے لے کے آج تک کی یہ تفصیلات دینیات کے ذریعے منتقل کرنی چاہیے۔ ایک اتنے ٹی وی چینلز ہیں ہمارے پاس، اب یہ جو ہے شیشہ ہمارے پاس موجود ہے، مواصلاتی موبائل جسے کہتے ہیں، اس کے ذریعے ایک مستقل پروگرام رکھنا چاہیے، اس میں تمام مسالک کے علماء کو مدعو کرنا چاہیے اور مستقل بنیاد پر اس کو ٹرانسفر کرنا چاہیے۔ اچھا، تنزلی فقط یہی نہیں ہے، شیکسپیئر پڑھ لیا، برنارڈ شاہ پڑھ لیا، لینن پڑھ لیا، یہ پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، چون لائی پڑھ لیا، سب پڑھ لیا آپ نے، سیکھا کیا؟ حاصل کیا ہوا؟ اس وقت امت مسلمہ 34 ہجری سے لے کر کے یہ 21ویں ہجری ہے، 1700 برس گزر گئے، ایک سوئی نہیں بنا سکی۔ ہم کاسا لیسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہم بہت دور کہیں نظر آتے ہیں۔ بہر کہ ابھی ایک پورا ڈیبیٹ ہے، اس پہ ریاست کو چاہیے۔ دیکھیے، آپ کے جو بنیادی سوالات ہیں مولا کائنات سے متعلق، جیسے من کنتو کی ابھی بات ہوئی، وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر ہے رسول، یعنی آپ ان کو محمد نہ کہیے، وہ فقط رسول ہیں۔ سو رہے ہیں تب رسول، جاگے تو رسول، چلتے ہوئے تو رسول، بیٹھتے ہوئے تو رسول۔ خبردار ان کو محمد نہ کہنا، کوئی رشتہ نہ رکھنا، صرف رشتہ ہے ان سے رسالت کا۔ یہ رسول ہیں ہر لمحے میں، لمحے کے کروڑوں نینو سیکنڈ، مائکرو نینو سیکنڈ میں بھی، ڈاٹ میں بھی یہ رسول ہیں۔ اب آپ کا جو حجت الوداع کا خطبہ ہے وہ پورا ایک دستور ہے جو دیا گیا ہے۔ آپ آئے، پہنچے غدیر خم کے مقام پر، یہ وہ مقام ہے جہاں سے شام کے راستے شام جاتے تھے، یورپ کے راستے یورپ، یعنی پوری دنیا میں وہاں سے راستے بنتے تھے۔ اس جگہ پر پہنچنے کے بعد میں آپ ٹھہرے اور کافی دیر ٹھہرے، کافی پہر ٹھہرے۔ جو آگے چلے گئے ان کو واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔ اب یہاں اختلاف ہے تعداد کے اعتبار سے، کوئی کہتا ہے 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، کوئی کہتا ہے 80,000 کا، مختلف، چلیں 80,000 بھی لگا لیجیے، اب 80,000 کا مجمع تھا صاحب کا۔ آپ نے پورا دستور بیان کیا، دستور بیان کرنے کے بعد کہا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اب یہ فقط زبان سے نہیں کہا بلکہ اٹھایا، پالان شتر کا ایک ممبر بنایا، ہاں، ممبر بنانے کے بعد میں اس پہ پورا خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد مولا کائنات کو اٹھایا، اٹھا کے ایسے دکھایا بھی، جو سن نہ سکے وہ دیکھیں، ہاں دکھایا۔ اب اس کی جو ٹرانسلیشن ہے اس میں بھی بڑے مسائل ہیں۔ من کنتو، من میں، کنتو کے معنی ہوں، میں ہوں، من کنتو میں ہوں، مولا جس کا مولا، میں ہوں مولا، میں ہوں مولا، میں ہوں مولا، یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے۔ من کنتو مولا ہوں، میں ہوں مولا، فہذا اس کا، جس کا یہ علی مولا ہے، یعنی پابند کر دیا ہے کہ پہلے آپ اس کو مولا مانو گے تب میں اس کا مولا بنوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ مولانا، اللہ مولانا ہے، یا محمد مولانا ہے، یا علی مولانا ہے، یعنی مولا بنا دیا۔ اور پھر کہا کہ مومنین کی جانوں پر سب سے زیادہ تصرف میرا ہے، علی کا ہے، اللہ کا ہے، یعنی بتا دیا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے بغیر نہ دین مکمل ہے، نہ اسلام مکمل ہے، نہ انسان مکمل ہے، سبحان نہ اللہ، انسانیت مکمل ہے۔ اس کو جو چھوڑے گا دین بھی گیا، بے شک، اللہ گیا، رسول گیا، شریعت گئی، انسانیت گئی، خود انسان ہونے کی دلیل بھی گئی۔ حضرت آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم تک یہ آپ سمجھیں کہ جو کربلا ہے اس کا اسلام کس طرح بیان کیا جاتا ہے؟ اب دیکھیے اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ یہ خدا اگر آپ 100 دروازے بند کریں تو خدا کوئی دروازہ کھولتا ہے، ہاں بے شک، تو ہماری صورت میں ایک دروازہ کھولا ہوا ہے اس نے، یہ الہی حکمت ہے کہ اس نے یہ دروازہ کھولا ہوا ہے۔ حالانکہ مولا کائنات علی علیہ السلام سے لے کر کے جو 12 ائمہ معصومین ہیں، طاہرین ہیں، 14 معصومین ہیں، 5 درجے پاک ہیں، یہ کوئی شیعت کی میراث نہیں ہے، نہیں، یہ انسانیت کی میراث ہے۔ بے شک، بے شک، تو انسانیت کو چاہیے، تمام مسالک کو چاہیے، مذاہب کو چاہیے کہ آپ کی سیرت کو عام کریں اور ان کے قول، افکار، فکر، عمل جو ہے اس کو اپنائیں، تاکہ یہ کاسا لیسی سے دور ہوں، علم سے دور ہو گئے ہیں، حکمت سے دور ہو گئے ہیں، طہارت سے دور ہو گئے ہیں،
اسی لیے رسوائیاں ہیں، اسی لیے پستی ہے، اسی لیے ذلالت ہے، وہ عین علم ہے. جیسے کہا انا مادینات العلم، یہ ایک مثال دی ہے کہ علم اگر حاصل کرنا ہے تو علی کے پاس آنا ہے. اب وہ قرآنی علم ہے تب بھی علی کے پاس آنا ہے، معاشرتی علم ہے تب بھی علی تک آنا ہے. علی کے ذریعے راستہ نکلے گا، علم کا بھی، حکمت کا بھی، شجاعت کا بھی، وراثت کا بھی، سیاست کا بھی، معاشرت کا بھی، ہر شے کا علم چاہیے تو علی کے در پہ آنا پڑے گا. کیونکہ اور یہی سب علی تو علم کا دروازہ ہے نا. اور یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے پیغمبر اکرم کے اصحاب باوفا سب پر ہماری جانیں قربان، ہم قربان، ہماری اولادیں قربان، ہمارا مال قربان، ہر شے قربان. سلمان فارسی تمام اصحاب جایا کرتے تھے نماز فجر کے لیے. سلمان فارسی پہلے در سیدہ پہ جاتے تھے، اپنی ریش مبارک سے دہلیج فاطمہ پہ جھاڑو لگاتے تھے، پھر نماز کے لیے آتے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سلمان کچھ لیٹ آتے ہیں اور روز آتے ہیں. کہا پوچھو تو سلمان سے کیوں آتے ہیں. یا رسول اللہ اس لیے آتا ہوں کہ پہلے میں دہلیج فاطمہ پہ جاتا ہوں، اپنی ریش مبارک سے دہلیج فاطمہ پہ جھاڑو لگاتا ہوں، ان کو سلام کرتا ہوں، پھر آتا ہوں. اچھا سلمان منا اہل البیت، فوراً کہا رسول نے. یعنی بتا دیا کہ کوئی بھی ہے اگر سیدہ کے در کی حرمت کرتا ہے، آل سے محبت کرتا ہے، آل کے لیے جھک جاتا ہے، انہیں سلام کرتا ہے، ان کی تکریم کرتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، ان کے فرامین پہ عمل کرتا ہے، تو وہ اتنا بلند ہوگا کہ میرے اہل بیت میں شامل ہو جائے گا. یہ کمال ہے. بے شک کمال ہے. تو بتایا بار بار، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ انحراف کریں گے تو ذلت بھی ملے گی، پستی بھی ملے گی، رسوائی بھی ملے گی. بہت اچھی بات فرما رہے ہیں جناب علامہ اطہر مشری صاحب، بہترین طریقے سے بات کرتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کردار کے اوپر جو بیان فرما رہے ہیں، کربلا کے اوپر بات کریں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کہیں مت جائیے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان.